حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت۔ جیسا ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا تھا کہ طالوت نے سپاہی بھیجے کہ شبہون کو مار کر داؤد اور اس کے ساتھی عابدوں کو مار آؤ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس شب عبادت گاہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ تب سپاہیوں نے عبادت گاہ کے اندر جا کر تمام عابدوں کو قتل کر دیا اور حضرت داؤد زندہ بچ گئے۔ اور مطلب اس کا داؤد کو مارنے سے تھا۔ جب طالوت کو اس بات کی خبر ہوئی کہ عابد تمام مارے گئے ہیں تو اس نے پشیمانی اور ندامت میں آ کر آن گھیرا کہ اس نے ظلم کیا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کا قتل ناحق کروایا۔ چنانچہ تب مارے ندامت کے چاہا کہ حضرت داؤد کو بلوا کر ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے اور عذر خواہی اپنی تقصیر کر اور معافی طلب کرے۔ تب قاصدوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے جا کر کہا کہ آپ کو طالوت بادشاہ بلاتا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے، وہ آپ سے اپنی تقصیر کی معافی چاہتا ہے اور اپنا عہد جو اس نے میدان جنگ میں کیا تھا اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے ان سے کہا، قاصدوں سے کہا کہ طالوت نے گناہ کبیرہ کیا ہے کہ بے گناہ مسلمان عابدوں کو مار ڈالا ہے اور میرے بھی مار ڈالنے کا قصد کیا تھا۔ پس جب تک باعوض خون ہر ایک عابد کے، جب تک ایک کافر کو ایک بعض نے کہا کہ باعوض خون کے ایک عابد کے 70 کافروں کو نہ مارے گا تب تک وہاں نہ جاؤں گا اور نہ اس کی تقصیر معاف کروں گا۔ چنانچہ قاصدوں نے یہ باتیں جا کر طالوت بادشاہ سے بیان کیں۔ طالوت یہ باتیں سن کر اپنی غلطی اور کردار زشت سے اور بھی پریشان ہوا اور حضرت داؤد کا فرمان بجا لایا۔ لڑائی میں جب مارکے میں جا کر کھڑا ہوا تو اچانک کافروں کی طرف سے ایک تیر آیا جو اس کے سینے میں لگا اور پشت کی طرف سے نکل گیا۔ وہیں جان اس کی نکل گئی اور لشکر تمام اس کا ہزیمت اٹھا کر واپس لوٹا۔ جب حضرت داؤد کو طالوت کی موت کی خبر پہنچی تو آپ اس کے گھر آئے اور اس کی بیٹی سے شادی کر کے تمام سلطنت کے مالک ہوئے اور بسبب ان کے صبر کے بادشاہی اور پیغمبری ان کو ملی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اور دی اللہ تعالیٰ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت یعنی پیغمبری۔ خبر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب تخت سلطنت پر بیٹھے اس کے 40 برس بعد پیغمبری ملی اور قوت ان کو اللہ نے اس قدر عطا کی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد، صاحب قوت کو تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا، باخدا یعنی ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کرنے والی بات اور اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے داؤد تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس حکم کرو درمیان لوگوں کے ساتھ حق کے اور مت پیروی کر خواہش نفس کی، پس گمراہ کر دے گی تجھ کو خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایسا خوش آواز کیا تھا جب آپ زبور پڑھتے تو آپ کی خوش الحانی سے بہتا پانی تھم جاتا تھا۔ مروی ہے کہ بہتر طرح کے الحان سے پڑھتے تھے، خوش و طیور، چرند پرند، جمیع جانور ہوا پر، پانی پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے اور بے ہوش ہو جاتے، اور پتیاں درختوں کی زرد ہو جاتیں اور پتھر موم ہو جاتے اور پہاڑ لرزش میں آ جاتے اور ہر چیز ان کے ساتھ خالق ارض و سما کی تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے پہاڑوں، اے جانوروں، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو اس کے ساتھ۔ کتاب زبور کو اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام سے نازل فرمایا تھا، اور ویسا الہام نہ جبریل پر تھا اور نہ میکائیل و اسرافیل پر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زبور کو حضرت داؤد علیہ السلام پر بذریعہ الہام نازل فرمایا۔ پس جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو خوش الحانی سے پرندے پرواز چھوڑ دیتے اور پانی تھم جاتا، جانور پرند چرند آپ کی آواز سن کر نزدیک آ جاتے، اور زبور کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت داؤد کی آواز 40 فرسنگ تک جا پہنچتی، اور اس آواز کو سن کر کافر لوگوں کے دل میں خوف اور ہیبت طاری ہو جاتا، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے اور بعض مر جاتے۔ اور یہ حضرت داؤد کا ایک معجزہ تھا۔
آپ دوسرا معجزہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا تھا کہ آپ کی انگلیوں میں ایسی گرمی اور تاپ اللہ نے رکھی تھی، لوہا آپ کے ہاتھوں میں پگھل کر اس قدر نرم ہو جاتا تھا جس شکل میں مڑ جاتا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی اس کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے نرم ہو جاتا، اور بے آلہ اور بے آتش کے ہاتھ سے موڑ کر زنجیریں اور زرہ بناتے، اور لوگ بناتے ہیں آگ سے۔ مروی ہے کہ اس سے پہلے لوہے کی زرہ حضرت داؤد نے بنائی، اس سے پہلے چمڑے وغیرہ سے بنائی جاتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا، اور سکھایا ہم نے کاریگری بنانا ایک پہناوا تمہارا تاکہ بچاوے تم کو لڑائی سے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاصیت عطا کی کہ لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا اور اسے کسی بھی شکل میں موڑ لیتے بنا کسی آلے یا آگ کے، اور اس سے مختلف ساز و سامان، جنگ کا تلواریں، تیر، چوب اور زرہ بناتے، اور کھیتی باڑی کا سامان وغیرہ بنا کر بیچتے، اور جو رقم حاصل ہوتی اس کے 3 حصے کرتے، ایک حصہ غریب، فقراء اور درویشوں اور محتاجوں وغیرہ پر صرف کرتے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں پر خرچتے، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے، اور اس طرح اپنے اوقات کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے، ایک حصہ لوگوں کے لیے تھا، اور ان کے مسئلے وغیرہ سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کے فیصلے کرتے، اور ایک حصہ اپنے کام میں مصروف رہتے جس میں لوہے کا سامان بنا کر بیچتے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کتاب صحیفہ پیشین پڑھتے تھے، اور اس میں حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب و ایوب علیہ السلام وغیرہ کی بزرگی اور شان و مرتبے کا بیان لکھا پاتا۔ تب دل میں خیال کیا کہ انہوں نے خدا کے لیے کیا کام کیے تھے جو یہ مقام اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت درگاہ باری سے حضرت داؤد کو مخاطب فرمایا گیا کہ اے داؤد، ان پر ہم نے بلا اور آزمائشیں نازل کی تھیں، پس انہوں نے صبر کیا اور آزمائشوں میں پورے اترے، پس اسی صبر کے سبب ان کو یہ بزرگیاں اور مرتبے عطا کیے گئے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد نے عرض کی، الہی تو مجھ کو بھی بلا میں مبتلا کر، میں بھی صبر کروں گا تاکہ مجھ کو بھی بزرگی ملے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ طالوت کی سلطنت جب اس کو ملی اور بنی اسرائیل میں بادشاہ ہوئے تو مارے خوشی کی اللہ کی قسم میں اچھی طرح ان کا انصاف کروں گا، اور لفظ انشاءاللہ نہ کہا، اس سبب سے آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ طالوت کی تکثیر پر دعا فرمائی کہ الہی تو گناہگاروں پر رحم کر اور اپنے کو گناہ سے پاک جانا، اور اس واسطے ان پر مصیبت نازل ہوئی، اور اس میں اختلاف بہت ہے۔ الغرض حضرت جبرائیل امین اللہ کے حکم سے ایک دن حضرت داؤد کے پاس آئے اور کہا، اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے تم کو صحت اور عافیت میں رکھا ہے اور سلطنت عطا فرمائی ہے، اور تم اپنی خواہش سے دکھ اور آزمائش مانگتے ہو، خیر فلانے روز فلانے وقت پر تم پر بلا اور آزمائش اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اللہ کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے، پس رہنا صبر کرنے والوں میں سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ منقول ہے کہ اس وعدے کا دن آ پہنچا کہ جس دن آزمائش اترنا تھی، حضرت داؤد اپنے کام میں مصروف تھے اور لوہے کو موڑ کر ہاتھ سے زرہ اور دوسرا سامان وغیرہ بنا رہے تھے کہ اچانک ایک خوبصورت کبوتر کے مانند بدن، اس کا سونے کا رنگ اور ہر ایک پر اس کا الگ الگ رنگوں کا رنگ برنگا مثل جواہر کے تھا، اور چونچ اور ناخن اس کے مانند یاقوت کے سرخ آتشین، اور آنکھیں زمرد کی، اور پاؤں مثل فیروزے کے تھے۔ حضرت کی عبادت گاہ کے سامنے گھر کے ایک طاق پر آ بیٹھا تھا۔ حضرت داؤد نے اس کا حسن لطافت دیکھ کر بخواہش اپنے لڑکوں کو چاہا کہ اسے پکڑ لیں، پس وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور ایک بالا خانے میں جا بیٹھا۔ حضرت نے اس کا تعاقب کیا، چنانچہ وہ پرند وہاں سے اڑا اور ایک باغ میں جا بیٹھا۔ حضرت داؤد اس کے پیچھے وہاں گئے اور لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ بولے کہ یہ بطشاہ نامی ایک عورت کا ہے۔ پس لوگوں نے بتایا کہ یہ باغ بطشاہ نامی ایک عورت ہے۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی انسان یا وہ پرند ہی نظر آ جائے۔ تب بطشاہ بھی اسی باغ میں موجود ایک حوض میں برہنہ ہو کر نہاتی تھی۔ حضرت کی نظر اس پر پڑی۔ کہتے ہیں کہ داؤد نے اسے دیکھ کر خواہش وصل کی، واللہ عالم بالصواب۔ تب بادشاہ کی نظر بھی حضرت پر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر اپنے بالوں سے بدن اپنا تمام ڈھانپ لیا، اور اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوئی۔
تب حضرت داؤد بالا خانے سے اتر کر باغ کی طرف آئے اور پوچھا، یہ پرند حسین کس کا ہے؟ جواب ملا کہ بادشاہ کا ہے۔ تب پوچھا کہ اس کا شوہر موجود ہے کیا؟ بولے چند روز ہوئے ہیں، اوریا نام کے ایک شخص سے نکاح ہوا ہے اور اس سے محبت بہت کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد نے اوریا کو بلوایا اور محبت سے پیش آئے اور تعریف اس کی جو جوانمردی اور ہمت کے بہت کی، اور اسے کہا تم جہاد میں جاؤ، اور بہت مال و دولت اس کو دے کر خوش کیا اور لڑائی کی طرف بھیجا جہاں کہ جائے دشوار تھی، اور جو وہاں جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا۔ پس اوریا نے وہاں جا کر اپنی ہمت اور جوانمردی دکھائی اور خوب لڑائی کی اور فتح حاصل کی۔ پھر وہاں سے اگلے مقام پر کے نام اس کا ناتا تھا بھیج دیا، وہاں بھی خوب لڑائی کی اور جام شہادت نوش فرمایا، اور پیچھے اس کے لشکر نے بسبب اس کی ہمت کے اس علاقے کو بھی فتح کیا اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد کے سامنے حاضر کیا اور اوریا کی شہادت کی خبر دی۔ چنانچہ اوریا کی شہادت کی خبر سن کر حضرت داؤد 1 برس تک اس کی تعزیت کی، بعد اس کے بادشاہ بیوی کو اپنے نکاح میں لائے، اور اس سے پہلے حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اور بادشاہ کے نکاح کے بعد 100 بیویاں پوری ہوئیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق جو قصص الانبیاء میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت داؤد کے ایک وقت میں ایک شخص کے نام اس کا اوریا تھا، ایک عورت سے اس کے نکاح کا پیغام تھا، قریب تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، تو عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش ہوئی اور اس واسطے اس عورت کو اس کے نکاح میں نہ دیا، اور حضرت داؤد نے جب اس عورت کو دیکھا تو محبت اس کی پیدا ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا، دو قبول کر لیا گیا، اور حضرت کا اس سے نکاح ہوا۔ اس سے پہلے حضرت کی 99 بیویاں تھیں، اور اس عورت سے نکاح کے بعد 100 ہوئیں، اور بعد اس کے جب داؤد کو اوریا کے متعلق معلوم ہوا کہ اپنی تقصیر کے عوض خوب مال و دولت اس کو دیا اور جہاد پر بھیجا جہاں وہ شہید ہوا، اگرچہ اس میں کچھ خلاف شرع اس وقت نہ ہوا ازروئے تورات اور زبور کے، لیکن اتنا بھی پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی شبہ کرے ان پر کہ عمل ان کا درست نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی جانچ کے لیے 2 فرشتوں کو بھیجا جو دمبی کا مسئلہ لے کر حاضر ہوئے۔ مروی ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں بیٹھے مناجات کر رہے تھے کہ اچانک 2 اجنبی آدمی عبادت خانے کی دیوار توڑ کر حاضر ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر گھبرائے، تب انہوں نے کہا، ڈرو مت، ہم تجھ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا خبر ہے تجھ کو دعوے والوں کی؟ جب پہنچے دیوار توڑ کر آئے عبادت خانے میں، جب داخل ہوئے داؤد کے پاس تو گھبرایا ان سے، وہ بولے مت گھبراؤ، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہے اس نے دوسرے پر، سو فیصلہ کر دیں، ہم میں انصاف کا اور دور نہ ڈال بات کو، اور بتا دے ہم کو سیدھی راہ۔ قصہ ابھی جاری ہے۔